अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। उसके बारे में जो है ना वो तबसरे भी किए जा रहे हैं, तनकीद भी है, उसकी तारीफ़ भी है। लेकिन वकला ने बाकायदा वकला तहरीक का आगाज़ भी कर दिया है और कल इसका बाकायदा आगाज़ होगा। हर जुमेरात को वकला अदालतों में पेश होने की बजाय एहतजाज किया करेंगे। अब 27वीं आईनी तरमीम पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं और मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब से शुरू करते हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो जजेस के इस्तीफ़े आए और उसके बाद उस तरह से जिस तरह उसको लेके एक नया तनाज़े पैदा करने की कोशिश की गई, क्या आपको नहीं लगता कि ये इस बात का ऐलान था कि ये 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक नहीं था या हक नहीं था? ये जो इस्तीफ़े आए हैं ये कोई अचानक नहीं हुआ। मतलब जिन लोगों ने तरमीम की है उन्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये रद्द-ए-अमल आएगा। जो इस्तीफ़े आए हैं वो मंज़ूर हो गए हैं, मंज़ूर हो जाएंगे। और सिस्टम, असल मसला है कि सिस्टम चलना है या नहीं। मेरा ख्याल है कि सिस्टम चलता रहेगा। 27वीं तरमीम की नज़र में ये जो चीज़ उन्होंने की है उसके वो नताइज और जो जिस काम के लिए की गई है उसके वो नताइज हासिल कर लेंगे। बाकी ये भी आपने ख़बर बताई मुझे कि वकला ने तहरीक शुरू कर दी है, तो ये मैं आपकी वकला की तहरीक के हवाले से मैं बड़ा खौफज़दा हूँ। लेकिन अब शायद पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। ये अब वो मुशर्रफ वाली वकला तहरीक नहीं होगी। मैं अच्छा, इससे आपको क्या लगता है वकला की जो बड़ी तंजीमें हैं वो तो हमें खामोश नजर आ रही हैं और जिस वकला तहरीक पे सबके कहके बुलंद हुए हैं, उसमें अगर वकला के उसकी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा लोग निकलते तो इन हंसी के पीछे हमारी यकीनन संजीदगी होती। तो आपको क्यों ये क्या लग रहा है कि क्या वकला इस अदमे सॉरी अमेंडमेंट को कबूल कर चुके हैं या वकला इसके साथ खड़े हैं, मेजोरिटी अगर हम बात करें, या आपको लग रहा है कि नहीं अगर तहरीक होगी तो ज्यादा इसके खिलाफ निकलेंगे? नहीं, तहरीक मैं तो इस वक्त आउट ऑफ क्वेश्चन समझता हूँ ठीक कि तहरीक को इस किस्म की जो कि इन अमेंडमेंट्स को हला के रख दे या इस सिस्टम को हला के रख दे। ये गुज़श्ता 2-3 सालों में 2-3 मौक़े ऐसे आए हैं जिसमें कुछ तहरीक चल सकती थी और कामयाब हो सकती थी, लेकिन वो जो तहरीक चलाने वाले हैं वो खुद ही वो मौक़े खो चुके हैं और कहते हैं कि जब ट्रेन मिस हो जाए तो फिर आप उसके पीछे भाग तो सकते हैं, उस ट्रेन को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक टाइमिंग बड़ी अहम होती है सियासत में। अब वो टाइम फ़िलहाल इस वक्त नहीं है कि लोग इस वक्त ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में और ना ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए तहरीक के लिए, या तो किसी खुशी के इजहार के लिए लोग एक तहरीक में शामिल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि दूसरी तरफ से उनके साथ जो खलवाड़ किया गया है तहरीक के नाम पे, हर एक हफ्ता रोज़ा एहतजाज के नाम पे, फिर ये जो आप बता रहे हैं कि अब जुमेरात या जुमे को दोबारा से। अदालतों में नहीं पेश होंगे। कश्मीर के नाम पे भी इस किस्म का एक तहरीक चली थी कि एक आधा घंटा खड़े होंगे, बल्कि एक टांग पे खड़े होंगे, पता नहीं दो टांगों पे खड़े होंगे। तो ये इस किस्म के जब मजाक होंगे वो शेर आया वाली बात है कि जब लोगों को हर एक हफ्ते बाद कॉल दे देंगे कि जी हम तहरीक शुरू कर रहे हैं। अभी ये हाल ही में आया था कि जी वो 5 अगस्त शायद डेट दी गई थी कि उस पर तहरीक अरूज पर होगी और फिर नीचे आएगी। वो पता नहीं वो किसने फ्रेम की थी वो तहरीक। तो लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके पीछे फॉलोअर हैं, उनके जज्बात से इस तरह ना खेलें कि हर 1 महीने बाद 15 दिन बाद तहरीक आ रही है, हम जेल तोड़ रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता। एक या तो डिटर्मन हो के एक डेट दें और उस पर करें, वरना लोगों के साथ इस किस्म में खिलवाड़ करेंगे तो लोग फिर आपके साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे कि आपके पास फिर जो तहरीक है वो किसी हकीम के जरिए आ सकेगी। ओके। अच्छा मोहसिन साहब, आप मुझे बताएं कि दो जजेस के इस्तीफे आए और उसके बाद तवक्को की जा रही थी, जिस तरह आजाद साहब ने भी ये बात बताई कि जिस तरह से तवक्को की जा रही थी उस तरह से रद्द-ए-अमल आया नहीं है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा इस्तीफे आएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो वकला की तहरीक है, फिर इसको आप कैसे देखते हैं? माविया भाई, वो कहावत भी है ना, हाथी के दांत दिखाने को और खाने के। और देखिए, पाकिस्तान के अवाम को जिन मसाइल का आज सामना है उनमें सबसे बड़ी एक ज़िम्मेदार हमारी अदलिया भी है। ये जो दो जजेस ने इस्तीफ़े दिए हैं या एक दो और जजेस जिन हैं उनकी कुछ करप्ट प्रैक्टिस वगैरह की भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं। ये एक मखसूस जमात के लिए तो
نجات دہندہ تھے یا مسیحا تھے یا انہیں ریلیف مل جاتا تھا. لیکن اگر اوور آل ہم 25 کروڑ عوام کی بات کریں تو 25 کروڑ عوام کے مسائل کتنے فیصد اس عدلیہ نے حل کیے؟ تو لہٰذا 27ویں آئینی ترمیم کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. 27ویں آئینی ترمیم کے لیے لاہور میں آپ نے کہا جی تحریک کا آغاز ہوگا، نکلے تھے کوئی 30 یا 35 وکلا تھے پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹیرین، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یار کیوں کھڑے ہوں، سڑکوں پر ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہے. تو عوام کیوں ان ججز کے لیے نکلیں؟ چونکہ وکلا تحریک جو مشرف کے خلاف شروع ہوئی تھی اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب وہ بات اگر شروع ہوئی ہے تو کرنی چاہیے کہ تب تو کوئی نہ کوئی اندر سے کیا نہیں تھا. ہاں وہ اور پھر اتنا فنڈڈ تھی وہ معاملات تھے، لیکن اس سے بھی عوام مایوس ہوئے کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا. تو یہ بھی ایک قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہی تھا جو گزشتہ ہم 10-15 سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے. ایک نسل جو ہے اس میں پروان چڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے وہ ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ اٹیچ تو ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ وہ ان ججز کے ساتھ نہیں ہے اٹیچ کہ ججز کوئی تحریک شروع کریں گے یا وکلا کوئی تحریک شروع کریں گے، کیونکہ کورٹ کچہری میں ان کو واسطہ تو ان سے پڑتا ہے. تو انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا استحصال کرنے میں یہ بھی پیش ہے. اور آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے یا جو معاملات ہیں اس میں آپ عدلیہ کو بری الذمہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلی دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چھتری تھوڑی سی ہٹائی ہے تو نیچے سے ان کی چولیں ہلنا شروع ہو گئی ہیں. چاہے ترمینالہ کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، چلیں جسٹس منصور علی شاہ جیسے تیسے بھی تھا وہ ہوئے. اب یہ سب جو ہے نا وہ بار بار ذکر کریں جسٹس منصور علی شاہ کا، لیکن کتنی 2 سال یعنی کیا کریں گے؟ کیسے تحریک چلائیں گے؟ وکلا ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر عمران خان جیل میں رہتے ہیں تو کیسے ایک تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ اور اراکین پارلیمنٹ اسے پارلیمنٹ میں تو آواز بلند کریں گے، لیکن آپ کہیں جی کہ سڑکوں پر روڈ پر اس طرح کا ایجیٹیشن ہو. زاہد بھائی نے بڑی اچھی بات کر دی کہ شیر آیا ان ببر شیر آ گیا تو ان کوئی بھی نہیں نکل گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک ادارے کا یا شخص کا جو استحقاق ہوتا ہے وہ آپ چھین نہیں سکتے. مطلب اگر عدلیہ پہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وار ہوا ہے تو عدلیہ اگر اکثریتی فیصلہ کوئی کرتی ہے، کوئی جج بیٹھے ہیں 7 بیٹھے ہیں اس میں 5-2 کا فیصلہ آ جاتا ہے، 4-3 کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ کہیں چیلنج نہیں ہوتا کہ ان کا استحقاق ہے وہ فیصلہ دینا، بے شک وہ غلط ہو. اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے فیصلوں سے، اور وہ خود بھی مانتے ہیں. تو اگر پارلیمنٹ کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ پارلیمنٹ کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے، اکثریت کے ساتھ کر سکتی ہے، اس پہ آپ اخلاقی طور پہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ان کا حق یہ چھیننا پارلیمنٹ کا وہ ایک غلط چیز ہوگی. وہ کوئی نہیں چھین سکتا، اور وہ اس پہ آپ اخلاقی دباؤ رکھ سکتے ہیں. پارلیمنٹ کا اعتراض بھی یہی ہے، ممبران پارلیمنٹ اور جو سینئر سیاستدان ہیں ان کا اعتراض بھی یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے یہاں سے وار کیا گیا. اور اخلاقی طور پہ اس پہ تنقید آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسے اس طرح آپ مخالف کھڑے ہو کے کہ نہیں یہ ترمیم غلط ہوئی ہے، ہم اسے نہیں مانتے یا نہیں چلنے دیں گے، تو وہ نہیں ہو سکتا. جس طرح میں کہتا ہوں ججوں کا فیصلہ پوری دنیا مل کے نہیں اسے ریورٹ کر سکتی، تو اسی طرح یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے تو وہ اس پہ اخلاقی بحث ایک ہو سکتی ہے کہ صحیح ہے غلط ہے، ٹائمنگ اس کی کیا ہے، کس نیت سے کی گئی ہے ترمیم، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کا استحقاق ہے. آپ ایڈ کر لیں پھر زاہد بھائی سے میں اس کی ٹیک بھی لوں گا. میرے ذہن میں ہے زاہد بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد ہوئی تو پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کہتے تھے کہ استعفے نہ دیں، قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے گئے. پھر کچھ کی تجویز یہ تھی کہ دونوں حکومتیں نہ گرائیں، لیکن تب وہ بیک پہ یہ ایک لیگل مائنڈ سیٹ تھا جس میں ہمارے اب کہا جا اب تو کوئی شک نہیں رہا نا کہ فیض کے ساتھ کون کون جج ملے ہوئے تھے، تو وہ ایک استعفے دے دیے، عمران خان صاحب سے بلنڈر کروا دیا، اور تب بھی یہ تھا جی کہ بہت بڑی تحریک شروع ہوگی، انقلاب آئے گا. تو یہ خود اپنے وہ نہیں آگے جال میں پھنسیاد اپنے ہی جال میں پھنس گیا کہ استعفے انہیں یہ تھا کہ بہت بڑی تحریک شروع ہو جائے گی ہمارے ساتھ، پوری پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں شہر جام ہو جائیں گے، پہیا جام ہڑتال ہوگی. تو سیاد اپنے ہی دام میں پھنستا چلا گیا. اور جو آپ ریئیکشن کی بات کر رہے تھے کہ شاید انہیں یہ تھا کہ جی کہ بہت بڑا ریئیکشن آئے گا، میرا تھوڑا سا اس میں ٹیک مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ شاید انہیں ادراک تھا کہ ان وہ پلوں سے جو پانی بہہ چکا ہے انہیں ستواں بھی ہو انہیں دم خام نہیں. وہ جو شیخ شینے کہتے تھے کہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہو، ہوں تے او نعرہ بھی سنن نہیں ملتا جہے جگاندے سن کہ ستو پیو نہ پیو تو جاگو. زاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب مشرف دور میں عدلیہ کی تحریک چلی تھی، اچھا عطر من اللہ صاحب اس میں لیڈر بنے تھے
اور اس میں ان کا मीडिया मैनेजर थे। میڈیا مینیجر تھے، آپ کا تو اچھا اٹریکشن تھا. اچھا مجھے آپ بتائیں کہیں وہ اس خام خیالی میں تو نہیں ہے کہ یہ وہی دور ہے، میں دوبارہ آؤں گا، میرے ساتھ وکلا کھڑے ہو جائیں گے، میڈیا کھڑا ہو جائے گا، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہیرو بن جائیں گے اور ہم بہت ٹف ٹائم دیں گے، کہیں وہ اس خام خیالی میں تو مبتلا نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہونی ہے، لیکن ایک سیاسی طور پہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک پاپولیرٹی جو مل رہی ہے انہیں اس بیانیے کے ساتھ، وہ لازمی طور پہ اسے کیش کرانا چاہے گا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جانا جائے، پہچانا جائے، لوگ اس کی بات سنیں. تو اگر وہ کہیں آ کے بار میں خطاب کرتے ہیں اور سامنے 500 وکلا کھڑے ہو کے نعرے بازی کر رہے ہیں ان کے حق میں، تو یقیناً اس کو اس کو طویل کرنا چاہیں گے اس سلسلے کو، کہ آج ایک بار میں گئے، کل دوسرے کا. لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب تو یہ نعرہ کہانی مک گئی. کہانی میں اب تو یہ ٹھیک ہے نعرہ بھی نہیں ہے کہ چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں. بس تب وہ تو یہ یعنی مشرف کہ کے خلاف 2007 نہیں ہے اور نہ یہ مشرف دور ہے اور یہ لیجسلیشن کوئی پی سی او کے تحت نہیں ہوئی اور نہ یہ کوئی مارشل لا کا دور ہے. بہرکیف آپ اس کو غلط کہیں، ٹھیک کہیں، امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی کرنی کس نے ہے؟ پارلیمنٹ نے ہے اور پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے، اس کو ماننا پڑے گا اور یہ جمہوریت کا بھی تقاضا ہے، یہ آئین کا بھی تقاضا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.